پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے ازداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکا نے عزم کیا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے۔ کوئی بھی فرداس عمل سے بالاتر اور مستثنی نہیں ہو سکتا۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے۔ پاک فوج کے ہر شخص کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ فورم نے اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال مزید ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ خارجی خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو میں ہوشربا انکشافات۔ خارجی خودکش بمبار روح اللہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے گاؤں تورخم میں قائم مدرسے میں 10 روز تک خودکش بمبار کی تربیت حاصل کی۔ خودکش بمباروں کو روانگی سے قبل انجیکشن لگائے جاتے تھے۔ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد ہم نے مسجد میں رات گزاری۔ حملے کے لیے ٹرک میں جا رہے تھے، سیکیورٹی فورسز نے پکڑ لیا۔ ہم مذاکرات کے حامی ہیں۔ اگر سیاسی مسئلہ ہے تو ہم تیار ہیں۔ وہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو لڑ رہا ہے وہ نہیں کہتا کہ میں سڑک کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی سے خطاب۔ بولے جب بلوچستان میں الیکشن ہوتے ہیں تب الزامات لگتے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کرنے والوں سے کیا مذاکرات کریں؟ ممبر نیشنل اسمبلی، اس اسمبلی میں جہاں پر وہ اسمبلی جو ہماری بچیوں کی چیخ و پکار نہ سن سکے، وہ اسمبلی جو میری بچیوں پر لاٹھی چارج جو گولیاں برسائی جاتی ہیں وہ ان کو نہ روک سکے، تو اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا حکومت کو ایوان میں بڑا دھچکا۔ حکومتی اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے۔ ریاست صدر اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اعلان۔ کہتے ہیں حکومت کو بلوچستان کے مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پاکستان میں سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان لگا لوں۔ ملک کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں رہا۔ ان کا جو بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور جو اگست کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے 9.6%۔ تو پچھلے سال یہ تقریباً اسی ماہ میں 27% تھا۔ الحمدللہ ایک بہت خوشائن بات ہے۔ اخراجات کم کرنے کی ایک جو ایفرٹ ہے اس میں ہم نے تیزی لے کے آنی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ دن رات ایک کر کے حالات بدل دیے۔ ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ بولے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ میں تیزی لانا ہوگی۔ ہماری اولین ترجیح محصولات کی مد میں بدعنوانی اور اسمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ سفر کٹھن اور مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ایک چلتی ہوئی معیشت کو تباہ کیا گیا، خمیازات بھی بھگت رہے ہیں۔ آج نوجوان باہر جانے کے لیے پاسپورٹ کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید۔ بولے ہم نے کسی سے منت سماجت نہیں کی، خواجہ سے پھوٹ پٹانگ بول رہے ہیں۔ ان کی بات پر تو ان کی پارٹی والے بھی اب دھیان نہیں دیتے۔ منتیں تو خواجہ صرف کرتے تھے اور روتے تھے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں صوبوں کی زمینوں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر بحث۔ پی پی رہنما خورشید شاہ نے کہا سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین دینے کا فیصلہ ہم نے نہیں، نگراں حکومت نے کیا تھا۔ آپ فیصلہ کر لیں 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان۔ وفاقی وزیر آبی وسائل سینیٹر مصدق ملک نے جواب دیا کہ اگر زمین میں دینے کا فیصلہ آپ نے نہیں کیا ہے تو فیصلہ واپس لے لیں۔ آپ زمینیں دے بھی رہے ہیں، واپس بھی نہیں لے رہے اور اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ آئین کے مطابق چل کر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تمام پارٹیوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جمہوریت میں گفتگو۔ بولے بانی پی ٹی آئی کے فوجی عدالتوں میں سے متعلق ٹرائل کا خوف اور خدشہ موجود ہے۔ اڈیالہ جیل میں بھی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر پی ٹی آئی حکومت گرائی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو۔ بولے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے، اب بانی پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ مزید کہا حکمرانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔
قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل مؤخر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی از خود نوٹس سے متعلق ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ نور عالم خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے اور ججز اور بیوروکریٹس کی دوہری شہریت پر پابندی سے متعلق ترمیمی بل بھی پیش کیا۔ تینوں بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیے گئے۔